بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام پروفیسر ڈاکٹر امتیاز احمد ڈوگر ہے. پریزیڈنٹ ہوں پاکستان سائیکیاٹرک سوسائٹی ایز ویل ایز چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف سائیکیٹری اینڈ بیہیویئرل سائنسز، پنجاب میڈیکل کالج، فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی. 10 اکتوبر کو دنیا بھر میں عالمی یوم ذہنی صحت منایا جاتا ہے. اس دفعہ کا جو تھیم ہے مینٹل ہیلتھ اینڈ ویل بینگ میک اٹ اے گلوبل پرائورٹی فار آل. اٹ مینس ہمیں ذہنی صحت کو اہمیت دینی چاہیے سب لیولز پہ. اور بالخصوص اگر ہم دیکھتے ہیں ذہنی صحت جو ہے وہ ایک اہم کمپوننٹ ہے جنرل ہیلتھ کا. تو ناٹ اونلی اس کی اہمیت جسمانی صحت کے برابر ہے، لیکن اس بارے میں بہت لوگوں کے ذہن میں بہت سارے متس اور مسکنسیپشنز ہیں کہ ابھی بھی ذہنی مریض کو وہ ایک طرح کہتے ہیں کہ مذاق اڑاتے ہیں اس کا، یا اس سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں، اور وہ اہمیت اور وہ پرائورٹی نہیں ملتی جس طرح جسمانی بیماریوں والے مریض کو ملتی. اور ان کی وجوہات کے بارے میں بھی لوگوں کے ذہن میں بہت سارے مسکنسیپشنز ہیں، جیسے یہ کوئی تعویذ وغیرہ سے ہو جاتی ہیں، کوئی جن وغیرہ سے چمڑنے سے، یا کوئی جادو سے، یا کوئی اور فیکٹرز لوگ اپنے اپنے کلچر کے لحاظ سے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. لیکن یہ بھی جسمانی بیماریوں کی طرح ہے، اور ان کی بھی بایولوجیکل، سائیکولوجیکل اور سوشل کازز ہوتی ہیں. ان کاز کے اکارڈنگلی ہم ان کو اسیس کر کے ایسے مریضوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. جو کامن بیماریاں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو رپورٹ کرتی ہیں، اس میں ڈپریشن ہے، اینگزائٹی ہے، سبسٹانس ایبیوز ہے، اسکیزوفرینیا ہے، بائی پولر ہے، ریلیشن شپ ایشوز ہیں. تو مختلف قسم کی بیماریاں ہیں، جیسے پھر یادداشت کی ہیں لوگوں کے لحاظ سے، کچھ بچوں کے ایشوز ہوتے ہیں، ورائٹی آف النس ہے. ایک سمٹم کی بیس پہ ہم اس کا ڈائگنوسس نہیں بناتے. ہمیشہ ایک کلیکشن آف سمٹمز ہوتی ہیں جن کو ملا کے ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے، جیسے ڈپریشن کے لیے 2 ویکس ہے، اور کیسے پھر یہ لوگوں کی زندگی پہ اثر کرتا ہے. اس لحاظ سے پھر ہم ذہنی بیماریوں کا ڈائگنوسس بناتے ہیں. اور اگر کسی کو ایسی پرابلم ہو تو ڈیفینیٹلی پھر اس کی ٹریٹمنٹ سیکھ کرنی چاہیے. ٹریٹمنٹ کس سے سیکھ کرنی ہے؟ ظاہر ہے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے. اس میں کنسلٹنٹ سائیکیاٹرسٹ آتے ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، باقی لوگ جو اس سے ڈیل کرتے ہیں. لیکن مینلی یہی 2 فرنٹ پہ ہوتے ہیں. باقی لوگ ٹیم ممبرس ہوتے ہیں جو ان کو ہیلپ کرتے ہیں. اور مینجمنٹ میں بھی اگین ان ادویات کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں. یہ گرم ہوتی ہیں، یا پاور ہوتی ہیں، یا لگ جاتی ہیں، جو کہ ٹرو نہیں ہے. یا ان کے سائیڈ افیکٹس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ کلیم کرتے ہیں. اصل میں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک بیماری کے لحاظ سے ٹریٹمنٹ بنتی ہے. اگر اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہو بھی تو مینیجیبل ہے، لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب اگر ہم اکیلا لنک دیکھیں ڈپریشن کا اور سوئسائڈ کا، ان میں 15% اپنی زندگی ختم کر سکتے ہیں، جو بڑا ہائی ہے. تو ڈپریشن کو نہ صرف پہچاننا، وقت پر اس کا علاج کروانا کتنا. اسی طرح باقی بیماریوں کے بارے میں بھی لوگوں کی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے. ناٹ اونلی ان کی اپنی، ان کی فیملی کی، ان کی ورکنگ، ان کی کوالٹی آف لائف ڈسٹرب ہوتی ہے. تو وقت پر ایسی بیماریوں کو پہچاننا، جو کامن علامات ان میں ہوتی ہیں، جیسے کوئی رویہ چینج ہو جائے، کسی کی نیند خراب ہو، کسی کی بھوک اڑ جائے، کسی کوئی آئسولیٹڈ رہنا شروع کر دے، کسی کی سیلف کیئر خراب ہو جائے، کسی کو شک پڑے، کسی کو وہم ہو، کسی کو آوازیں کانوں میں آ جائیں. مختلف قسم کی علامات ہو سکتی ہیں اس کی پریزنٹیشن کی. اور اگر ہم کسی میں کے رویے میں چینج نوٹ کریں تو پھر ان کی اسیسمنٹ کروانی چاہیے، جھجکنا نہیں چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ بھی جسمانی بیماریوں کی طرح بیماریاں ہیں. یہ بیماریاں قابل علاج ہیں، ان کی ادویات ہرگز نقصان دہ نہیں ہیں. اور اگر ہم ذہنی بیماریوں کی بات کریں تو جسمانی بیماریوں کے ایکویولنٹ ہی اس کو مینیج کرنا چاہیے، اور ان کو پرائورٹی دینی چاہیے. ناٹ اونلی پرائورٹی دینی چاہیے، اگر ان کے ڈسٹربنس ہے کسی ایریے میں تو اس کو پراپرلی ایڈریس کرنا چاہیے. تو مزید اگر ہم دیکھتے ہیں اس بارے میں تو سب کو اسٹگما ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ، لوگ چھپاتے ہیں. لیکن اگر ہم اویئرنیس پھیلائیں، ایجوکیشن پھیلائیں، لوگوں کو اس بارے میں ایجوکیٹ کریں تو ڈیفینیٹلی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے، اور بہت سارے لوگوں کی کوالٹی آف لائف چینج کر سکتے ہیں. اگر ہم مینٹل ہیلتھ کو پرائورٹی بناتے ہیں تو یہ نہ صرف ڈس آرڈرس کو ریلیٹ کرتی ہے بلکہ جنرل لائف کے سارے آسپیکٹس کو ریلیٹ کرتی ہے، جیسے اسٹریس مینجمنٹ سے لے کر ٹالرنس ہے،
گیونگ رسپیکٹ ٹو ادرز ہیں. تو بہت سارے معاملات میں ہماری لائف کو ریئلی سیز افیکٹ کرتی ہے اور کوالٹی کو کہیں امپروو کیا جاتا ہے کہیں جاتا. اب جیسے کچھ سلوگنز ہیں جن کو ہم اپنا کے زیادہ صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. جیسے شیئرنگ اور کیئرنگ کا کانسیپٹ ہے کہ آپ جتنا دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں اتنا آپ کے لیے بہتر. اور ایسے پیشنٹس کی کیئر کریں. پھر جیسے ایک کانسیپٹ ہے کہ چادر دے کر پاؤں پھیلائیں, کہ اگر آپ اپنے ریسورسز کے اندر چلتے ہیں تو پھر آپ اسٹریس اور ٹینشن کا شکار. مزید ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ لائف میں اعتدال پسندی میں رہتے ہیں, دوسروں کا رسپیکٹ کرتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں, اور آپ ہیومر کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں, آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں, آپ شکر گزار ہوتے ہیں, یہ سم آف دی گائیڈنگ پرنسپلز ہیں. اور اپنی معاشرتی اقدار کو, اپنی سماجی اور ذہنی اور مذہبی ویلیوز کو فالو کرتے ہیں تو آپ اور زیادہ ہیلدی ہیں. تو اس میں لاسٹ میں تو یہی کہوں گا کہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. اینڈ لیٹس جوائن ہینڈس ٹو پروموٹ mental health and awareness around the world. Thank you very much.